قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے کیسے انسان بنائے جانا مقصود ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ جو مجمع تیار کیا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس مجمع کو گہری نظر سے دیکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی کو خوب گہری نظر سے اور اتباع کی نیت سے خوب اپنے سامنے رکھا جائے، تب بالکل صحیح طور پر بغیر کسی افراط اور تفریط کے سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے صحابہ کرام کی جو سینکڑوں خصوصیات سنی اور جن کو بہت ہی بڑے اہتمام کے ساتھ حیات الصحابہ میں اللہ کی توفیق سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا، ان میں ایک خاص خصوصیت اس وقت یہ عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں انسانیت کی ہدایت کی فکر، ذمہ داری کا احساس، امت کا غم، انسانیت کا غم اور اس بات کی ایسی شدید طلب تھی کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلم سے چھٹکارا ملے، ساری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے، نفس کی غلامی سے بھی چھٹکارا ملے، برائیوں سے نجات ملے، بھلائیاں عام ہوں، نیکی پھیل جائے، ماحول بالکل صاف ستھرا ہو جائے، معاشرہ پاک صاف ہو جائے، اور اس کے لیے اجتماعی محنتیں، اجتماعی اعمال ایسی عظیمت کے ساتھ، ایسی ہمتوں کے ساتھ، ایسی قربانیوں کے جذبے کے ساتھ اور ایسے سلیقے کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ جب اس پہلو پر نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں اجتماعی اعمال ہی تھے بس۔ ان کو علاقوں کی فکر ہوا کرتی تھی، ملکوں اور شہروں میں رہنے والوں، دیہاتوں اور قصبوں اور گاؤں میں رہنے والوں کی فکر ہوتی تھی، ان کی زندگی مشوروں میں، فکروں میں، محنتوں میں، دوڑ بھاگ میں، سفروں میں، مشقتیں اٹھانے میں گزرتی تھی، رکاوٹوں کو دور کرنے میں گزرتی تھی، بڑے بڑے خطرے مول لے لیتے تھے وہ، اس امید پر کہ اگر ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ان کی زندگی کے اس پہلو پر نظر ڈالیں تو بس ہر طرف یہی بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ نکل رہے ہیں، نکلنے کے مشورے ہو رہے ہیں، گشت ہو رہے ہیں، تشکیلیں ہو رہی ہیں، ہمتیں ایک دوسرے کی بڑھائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے قدموں کو جمایا جا رہا ہے، سفروں کی ترتیب بن رہی ہے، کارگزاریاں سنی جا رہی ہیں، ہدایات دی جا رہی ہیں، آنے والوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، جانے والوں کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ یعنی اجتماعی اعمال ایسے نظر آتے ہیں کہ اگر آدمی وہیں پر ٹھہر جائے تو یہ سمجھے گا
ان کی زندگی میں اصل میں تمام تر اجتماعی اعمال تھے، اور پھر انہی صحابہ کے جب انفرادی اعمال پر، ان کے انفرادی معمولات پر جب کوئی نظر ڈالتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بس ذکر کرنے والے لوگ تھے، نفلیں پڑھنے والے لوگ تھے، اللہ کی سے مناجات کرنے والے لوگ تھے، تلاوت کرنے والے لوگ تھے، اعتکاف کرنے والے لوگ تھے، آخرت کو یاد کر کر کے تنہائیوں میں رونے والے لوگ تھے، مراقبے کرنے والے لوگ تھے، تہجد پڑھنے والے لوگ تھے، اور تنہائیوں میں ان کے اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب گزرتے تھے۔ ان کے انفرادی اعمال اور معمولات پر اگر کوئی شخص نظر ڈالتا ہے تو یقین مانے ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی اجتماعی محنتیں بھی تھیں۔ عجیب مجمع تیار کیا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک معجزہ ہے آپ کا کہ آپ نے ایسا مجمع تیار کیا جس میں اجتماعی محنتیں بھی زور و شور پر تھیں، اور انفرادی اعمال، انفرادی معمولات کا بھی بھرپور اہتمام، اور یہی وجہ کہ ان کی شخصیت میں ایسا اعتدال، ایسی جامعیت اور ایسی کامل اصلاح ان کی ہوتی تھی کہ وہ ایک مثال ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی مثال کے لیے، نمونے کے لیے بعض والوں کی زندگیوں کو نہیں پیش فرمایا۔ آپ نے نمونے کے لیے جو زندگی پیش کی ہے وہ صحابہ کی زندگی پیش کی۔ ما انا علیہ و اصحابی، جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ نجات کس راستے پر ہوگی تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ مکمل ترین نمونہ اسلام کا صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے دراصل اس اسلام کے ہر پہلو کو اپنایا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر۔ یہ جو محنت ہے جس کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اس محنت کی خصوصیت جو ہے، اس کا بہت خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو مجمع رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا صحابہ کا، اس کو سامنے رکھ کر دین ہم اپنے اندر لائیں، اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اندر دین کو لائیں۔ اور اسی لیے اس محنت کی خصوصیت جس پر نظر والوں کو بہت پیار آیا، جس کی وجہ سے اہل دل کو، اہل نظر کو، اہل علم کو، سمجھداروں کو، قرآن و حدیث کے سمجھنے والوں کو، جب انہوں نے اس محنت کے مزاج کو قریب سے دیکھا اور اس محنت کے نئے سرے سے دنیا میں زندہ کرنے والے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تو ان کو جو پیار آیا، قدر آیا کہ وہ چیز جو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، کتابوں میں تلاشا کرتے تھے، وہ ان کو نظر آیا کہ یہ اللہ کے اس بندے میں ہے، اور اس محنت میں اس بات کی پوری گنجائش موجود ہے کہ اگر ہم صحیح اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے، صحیح مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس محنت میں لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی اجتماعی اعمال بھی زندہ ہوں گے، اسی قرن اول کی ترتیب سے ملتی جلتی ترتیب پر، اور ہمارے اندر انفرادی اعمال بھی زندہ ہوں گے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حضرت حافظ صاحب نے رات تذکرہ فرمایا،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے دیکھ کر چند باتیں سمجھ میں آئیں. فرمایا کرتے تھے کہ ہم سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے امت کا غم. سنا کرتے تھے کہ کوئی چیز ہوتی ہے امت کا غم. انسان تڑپتا ہے امت کے حالات کو دیکھ کر، بے دینی کے پھیلنے کو دیکھ کر. تڑپ کو اور غم کو ہم بولا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. مگر جب دیکھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، تب سمجھ میں آیا کہ اگر اس 13ویں اور 14ویں صدی میں ایک امتی اور اللہ کے محبوب کے غلام کی تڑپ اور غم کا یہ حال ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا کیا حال ہے. لکھا ہے حضرت والی صاحب نے یہ جملہ، اور یہ بہت کہا کرتے تھے وہ کہ ایسے آدمی کا تصور کرو جس کے بڑھاپے میں اس کا اکلوتا بیٹا انتقال کر جائے. ایک ہی جوان بیٹا ہو، وہی بڑھاپے کا سہارا ہو، اور وہ انتقال کر جائے، اور وہ انسان اپنے بیٹے کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا ہو. اب بتاؤ اس کا چہرہ تم کو کیسا لگے گا، کیسا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر، اس کی چال کیسی ہوگی، اس کا بولنا کیسا ہوگا. کیا وہ ہنس رہا ہوگا، غفلت سے قہقہے لگا رہا ہوگا، ہنسی مذاق کر رہا ہوگا. اس کو دیکھ کر ہی دوسرے انسان کو بھی غم آ جائے گا. اتنا میں صحیح تھوڑا سا ضرور آ جائے گا، ضرور تھوڑا سا احساس ہوگا کہ بھئی اس انسان کو اس وقت عجیب مصیبت میں پڑا ہے. یہ کہتے تھے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ یہ مثال بھی کافی نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ بندہ ابھی مر جائے گا. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے. خاص نسبت ہوتی ہے نبوت کی جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو عطا فرماتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اسی طرح فرماتے تھے کہ ذکر اور نماز، کہتے تھے نماز بہت پڑھا تھا، بہت سنا تھا کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھک جایا کرتے تھے جب، تو اس وقت تکان کو دور کرنے کے لیے لیٹنے کے بجائے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے تھے. تو نماز سے تکان دور ہوتی تھی، نماز سے راحت ملتی تھی، نماز سے سکون ملتا تھا، نماز سے نا امیدی ختم ہوتی تھی، امید بڑھتی تھی. یہ سب پڑھتے تھے، بولتے تھے، سنتے تھے. لیکن کہتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا، سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب 14ویں صدی کے ایک امتی اور اللہ کے محبوب کے غلام کی نماز کا یہ حال ہے تو اللہ کے رسول کی نماز کا کیا حال ہے. بہت واقعات سناتے تھے کہ ہم لوگ ساتھ میں گئے، بہت تھکا دینے والا سفر تھا، بہت مشکل راستوں سے گزرنا ہوا، پیدل بھی چلنا پڑا، تھوڑی پہاڑیوں پر ٹیلوں پر چڑھنا بھی پڑا، تھک کے چور ہو گئے. اور اس میں جماعت میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا بھی تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب بالکل نوجوان صاحبزادے تھے وہ بھی تھے، اور مولانا مفتی ظفر احمد صاحب تھانوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، بہت بڑے فقیہ اور عالم وہ بھی تھے، اور بڑی عجیب جماعت تھی. اور میاں جی، 3 میاں جی موجود تھے. اللہ اکبر. فرمایا ہم لوگ گئے تھک کے چور، اور حضرت مولانا الیاس نے ہم سب کو فوراً آرام کرا دیا، بہت اہتمام کیا، دوڑ دوڑ کے دیکھ رہے ہیں کدھر کون لیٹے گا، آپ ادھر آرام کر لیں، آپ ادھر آرام کر لیں، آپ ادھر آرام کر لیں. ہم لوگ سب تھک کے چور بالکل تھے اور لیٹنے کے لیے بے چین تھے، اور ہمیں لٹا کر مسجد کے کونے میں وہ اللہ کا بندہ نماز میں کھڑا ہوا. تو اس محنت کا خاص مزاج بس اللہ کوئی ذرہ اس کا عطا فرما دے، اس کا شوق عطا کر دے، اس کی طلب عطا کر دے، اس کی قدر عطا کر دے، اس کی اہمیت کا احساس ہم کو عطا کر دے. کہ ایک طرف اجتماعی محنتیں ہو رہی ہوں،
دوڑ بھاگ ہو رہی ہو، سفروں کی ترتیب بن رہی ہو، مشورے ہو رہے ہوں، تشکیلیں ہو رہی ہوں، روانگیاں ہو رہی ہوں، ہدایات ہو رہی ہوں، واپسی کی ہدایات ہو رہی ہوں، آنے والی جماعتوں کا استقبال ہو رہا ہو، قافلوں سے ملاقات ہو رہی ہو، قافلوں کو روانہ کیا جا رہا ہو، ایک طرف یہ عالم ہو کہ دیکھنے والا زندگی میں بس یہی سب دیکھے، لیکن ایک طرف زندگی میں وہ اعمال ہوں جن کو بندے چاہے بالکل نہ دیکھیں، رب دیکھ کر خوش ہو جائے، تلاوت ہو رہی ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو۔ کیا بات پیاری حضرت حافظ صاحب نے رات فرمائی کہ اگر 3 تسبیحیں، یہ 3 تسبیحیں جو بتائی جاتی ہیں، یہی اگر ڈھنگ سے پڑھ لی جائیں تو یہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دینے کے لیے کافی ہے۔ افسوس ہم چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے ان تسبیحوں کو پورا کر دیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے اس عاجز نے خود براہ راست سنا۔ ایک ساتھی نے پوچھا ان سے، حضرت جی نے فرمایا، پوچھا کہ یہ خدمت کے کام میں لگتے ہوئے یا اور کام کرتے ہوئے یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت جی تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، عجیب انداز سے تکیہ چھوڑ کر بیٹھے، فرمایا بھائی اللہ کے نام کی عظمت کا تقاضا بھی تو سمجھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لے جاؤ۔ نہیں بھائی، یہ 3 تسبیحیں تو وہ ہیں جن کے لیے بالکل وقت فارغ کر کے تنہائی کے گوشے میں خوب سوچ سوچ کر تصور کر کے سبحان اللہ والحمدللہ، فرمایا جب سبحان اللہ کہا کرو تو دل میں تمہارے یہ تصور آنا چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے ناراض نہیں ہوں، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب سارے کے سارے میرے اندر ہے۔ والحمدللہ، اللہ تمام تعریف اللہ کی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ جب والحمدللہ کہو تو نعمتیں یاد آنی چاہیے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جماعت لے کر رائے پور حاضر ہوئے۔ خانقاہ رائے پور میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت موجود تھی کہ خود حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت سے واپس آتے تھے، میوات سے واپس آتے تھے، 3 دن وہاں گزار کر واپس آتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ چونکہ ملنا جلنا ہوتا ہے، اس دعوت کے کام میں اختلاط بہت ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا بہت ہوتا ہے، لوگوں ہی کے ساتھ تو بیٹھنا ہوتا ہے، تعلیم میں بھی، بیان میں بھی، گشت میں بھی، مشوروں میں بھی، ہر وقت اختلاط ہے لوگوں کے ساتھ۔ جب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے تو میں اپنے دل پر ایک میل محسوس کرتا ہوں، میں اس میل کو دور کرنے کے لیے میں خانقاہ رائے پور ضرور جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، 2-3 دن گزارتا ہوں ذکر کے ماحول میں، اس نورانی ماحول میں، تب جا کر میرا اپنا وہ دل صاف ہوتا ہے۔ اگر میں رائے پور کی خانقاہ نہیں جا پاتا تو آ کر اپنی بنگلے والی مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں۔ اعتکاف میں آدمی لوگوں سے نہیں ملتا زیادہ، تو گویا اتنی فکر اس بات کی کہ ملنا بھی ضروری، دعوت دائی کے لیے لوگوں سے ملنا، لوگوں سے درمیان جانا، بازاروں میں جانا، دکانوں پر جانا، غفلت کے اڈوں پر جانا پڑتا ہے، دائی کو لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔ اور عجیب انسان کا دل ہے کہ انسان کا دل اگر کسی مخلوق سے گفتگو میں مشغول ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دل پر اس کا برا اثر پڑ کر رہتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، میں ذاکرین کی جماعت ہوتی ہے میرے ساتھ، یہ لفظ بولتے تھے، ذاکرین کی جماعت، غافلین کی جماعت نہیں ہوتی تھی، ذاکرین کی جماعت ہوتی تھی، سب ایک سے ایک اہل نسبت ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود میرا قلب پر اثر پڑتا تھا اور میں اپنے قلب کے پر اس اثر کو دھونے کے لیے خانقاہ رائے پور جاتا تھا۔ یہ تھی رائے پور کی خانقاہ۔ حضرت والد صاحب سناتے تھے قصہ، ایک بار جماعت لے کر حاضر ہوئے۔ اب جب جماعت کسی بڑے کے پاس جاتی ہے تو سارے ساتھیوں کو اس کا 1000 تجربہ ہوا ہوگا کہ دل چاہتا ہے کہ کسی طرح کچھ کارگزاری سنانے کا موقع مل جائے، کچھ
کچھ توجہ مل جائے گی، کچھ دعا مل جائے گی، اس نیت سے دل چاہتا ہے. لیکن بڑوں کے سامنے بولنا بھی ادب کے خلاف ہے. حضرت والی صاحب فرماتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیسے کوئی بات چھڑے اور میں کچھ عرض کروں. اتنے میں حضرت رائے پوری نے خود پوچھ لیا کہ مولانا آپ جب جماعت لے کر نکلتے ہیں تو کیسے وقت گزارتے ہیں 24 گھنٹے کا، کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا والد صاحب نے کہ وہ مجھے موقع مل گیا کہ میں کچھ عرض کروں. فرمایا میں نے جیب سے ایک پرچہ نکالا، کہا کہ نکلتے وقت ہم لوگوں کو جو ہدایات دی جاتی ہیں کہ کس طرح 24 گھنٹے کا وقت گزارنا ہے، وہ میں نے ایک پرچے میں نوٹ کر لی ہے ہدایات. بس حضرت اجازت دیں تو میں ہدایات پڑھ کے سنا دوں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ 24 گھنٹے کیسے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کل 40 ہدایات تھی. تو فرمایا کہ میں 1 2 3 4 پڑھ کے سنا رہا تھا، شاید 17 ہدایات تک پہنچا تھا. اتنے میں حضرت رائے پوری نے فرمایا بس کرو مولانا، اتنے میں تو کتب ہو جائے گا. بس کرو مولانا، اتنے میں تو کتب ہو جائے گا. یہ سند ہے، یہ گواہی ہے ایک وقت کے سب سے بڑے عارف کی، صاحب دل کی، کہ اگر اس راستے کے آداب کو ٹھیک سے نبھا گیا تو یہ اپنی مکمل اصلاح کے لیے کافی راستہ ہے. بالکل یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس عاجز کو نہیں، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. بڑے بڑوں کو اس کی گواہی دیتا ہوا دیکھا ہے. غلطی کام کی نہیں ہے، عیب کام میں نہیں ہے، کمی کام میں نہیں ہے. غلطی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، غلطی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، عیب ہم میں ہو رہا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنی پیاری ہدایات مل رہی ہیں. رات جب میں مغرب کی نماز کے بعد والے بیان میں بیٹھا تھا، مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کون بزرگ ہے جن کا وہ بیان ہو رہا تھا. اللہ اکبر، کتنا دل خوش ہو رہا تھا کہ آپ کو کتنی صحیح دعوت کی ترجمانی مل رہی ہے. پیار محبت کی بات، پوری امت سے پیار کرنا ہے، امت کے ہر طبقے کو جوڑنا ہے، ذہن سے نکال دینا ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. یہ خاص مزاج ہے دعوت کے کام. یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، یہ تو سرے سے اس دعوت و تبلیغ کی لغت میں شامل نہیں ہونا چاہیے. کس طرح اس امت کو جوڑا تھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے. چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا زمانہ نہیں گزرا. ان کی آخری بیماری میں ایک مرتبہ دہلی کے انڈیا کے بڑے مسلم پولیٹیکل لیڈرز ان سے ملنے کے لیے آئے، جو مسلمان تھے اور پولیٹکس میں خوب کام کر رہے تھے. وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے. اتنی کمزور طبیعت تھی اس وقت حضرت مولانا الیاس کی کہ بول بھی نہیں سکتے تھے، بالکل ایک لفظ نہیں بول سکتے. ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر رکھا تھا اور یہ اندر طاقت بھی نہیں تھی بولنے کی. بس اتنا سب حضرات نے مناسب سمجھا کہ بس ملاقات کرا دیں، مسافہ کرا دیں، اور حضرت جس سے کہیں گے وہ ان سے کچھ بات کر لے گا. اس وقت یہی معمول تھا کہ حضرت کسی سے بھی کہہ دیتے تھے کہ بھئی ان سے بات کرو تو وہ بات کرتا تھا. تو وہ حضرات آئے، بڑے اکرام سے بٹھایا گیا، مسافہ کیا. حضرت مولانا الیاس لیٹے لیٹے مسافہ کیا، پھر اشارے سے کہا کہ بیٹھ جائے. اس کے بعد بولنے کی کوشش کی تو آواز نہیں نکل رہی تھی. تو میرے والد صاحب نے اپنا کان ان کے ہونٹوں پر رکھا اور وہ سنتے تھے اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں. پھر 2 جملے بولتے تھے، سنتے تھے، پھر اس طرح وہ پوری بات نقل کی. جب حضرت والد صاحب وہ بات نقل کرتے تھے اتنا روتے تھے کہ چھوٹے سے واقعے کو بیان کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. کہنے لگے اس دن فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سیاسی لیڈروں سے کہ آپ سب نے بہت بڑا احسان کیا کہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار آپ سب تشریف لے آئے. میری آنکھوں نے آپ سب کے چہرے دیکھ لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت زمانے سے معمول ہے کہ میں روزانہ آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، جن کے نام مجھے معلوم ہیں ان کے نام لے کر، اور جن کے نام مجھے معلوم نہیں ہیں
ان کا نام لیے بغیر روزانہ دعا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذات پر آپ کے 2 احسانات ہیں۔ تو وہ لوگ حیران رہ گئے، ان میں سے ایک تو بیچ میں بول پڑے، رو پڑے کہ حضرت اتنا شرمندہ نہ کیجیے، ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں کہ دلی میں رہنے کے باوجود آپ کے پاس ہم نہیں آ سکے، سنتے تھے آپ کے بارے میں، بہت دل چاہتا تھا لیکن نہیں آ سکے، اب مزید شرمندہ نہ کیجیے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے کہ روزانہ آپ سب کے لیے دعا کرنا میرا معمول ہے، اس لیے کہ آپ کے احسانات 2 احسانات میرے اوپر ہیں۔ پہلا احسان تو آپ کا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی دنیاوی حالات کے درست کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اور میں بھی ایک مسلمان ہوں، تو آپ کی محنتوں سے مجھے بھی نفع پہنچتا ہوگا، اس لیے یہ آپ کا احسان ہے میرے اوپر، اور احسان کا جواب احسان سے دینا چاہیے، اور تو میں کچھ کر نہیں پاتا، اس لیے دعا کو معمول بنا لیا ہے کہ اللہ آپ کے اس احسان کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان میدانوں میں کام کر رکھا ہے جس کی وجہ سے حکومتیں آپ کے ساتھ مشغول رہتی ہیں، اور آپ کی آڑ میں، یہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے، آپ کی آڑ میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر سامنے نہ ہوتے، ہم سامنے ہوتے تو شاید ہم کام نہ کر پاتے۔ اللہ نے ہمارے کام کی حفاظت کے لیے آپ کو سبب بنایا ہے، اس لیے میں دعا کرتا رہتا ہوں اللہ اس کام میں کے اجر میں برابر کا حصہ ان سب کو عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب سناتے تھے کہ چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے وہ لوگ، اور باہر نکل کر کہنے لگے یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، اس کا کیا دل ہے، کیا کلیجہ ہے، کیا اخلاق ہے۔ اس نے ایک بار ہم سے شکایت نہیں کی کہ بھائی آپ لوگ دنیا بھر میں اڑتے پھرتے ہو، ہمارے پاس کبھی نہیں آئے، دین کی محنت نہیں کرتے، یہ سب کام کرتے رہتے ہو۔ یہ انداز نہیں ہوا کرتا داعی کا۔ داعی کا دل صاف ہوتا ہے، دل میں حسد نہیں ہوتا، دل میں تکبر نہیں ہوتا، دل میں عجب نہیں ہوتا، اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا، تواضع ہوتی ہے، ایثار ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ہر ایک کی خوبیوں پر نظر جاتی ہے، مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے، ایک دم پازیٹیو انداز سے آدمی سوچتا ہے کس طرح کس کو جوڑ لے، کس طرح اس کو بھی جوڑ لے، کس طرح اس کو بھی جوڑ لے، کس طرح اس کو بھی جوڑ لے، کم سے کم محبت تو کرنے لگے، دعا تو کرنے لگے، اپنا تو سمجھنے لگے، فاصلے تو ختم ہو جائیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عمر سلامت رکھے، حضرت حافظ صاحب کو لمبی حیات عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ، اور ذمہ دار حضرات جو یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق دے، اس انداز سے ہم اس کام میں لگیں کہ ہمارے اجتماعی اعمال بھی پکے ہوں اور ہمارے انفرادی اعمال بھی پکے ہوں۔ یہ غلطی ہم سے نہ ہو کہ ہم اجتماعی اعمال کے بہانے سے انفرادی اعمال میں کمی کرتے چلے جائیں۔ یہ بہانہ ہوتا ہے، اصل مسئلہ نفس کا ہوتا ہے، اصل مسئلہ اپنی کاہلی سستی کا ہوتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، تو تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ گھنٹوں مجمع میں بیٹھ سکتے ہیں، بیان کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن ایک آدھا گھنٹہ تنہائی میں اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر شیطان دوسرے راستوں سے حملہ کرتا ہے۔ کام میں لگنے کے بعد، ذمہ دار بننے کے بعد پھر حیوانی گناہ تو چھوٹ جاتے ہیں، پھر شراب نہیں پیتا آدمی، پھر زنا نہیں کرتا، پھر یہ نہیں کرتا، پھر وہ نہیں کرتا، لیکن اگر انفرادی اعمال میں کمی ہوئی تو ڈر ہے کہ پھر ہمیں شیطانی گناہ گھیر لیں گے، پھر تکبر آنے لگتا ہے، پھر عجب آنے لگتا ہے، پھر عجیب عجیب مزاج بننے لگتا ہے۔ اگر مشورے میں بات نہیں قبول کی جاتی، رائے قبول نہیں کی جاتی، تو انسان کو شکایت ہونے لگتی ہے، اس کو ناراضگی ہونے لگتی ہے۔ اور اگر انفرادی اعمال زندہ ہوتے ہیں، پابندی کے ساتھ انسان
تنہائیوں کے اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے تو مزاج الٹا ہوتا ہے. مشورے میں رائے جب قبول کر لی جاتی ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ خیر فرمائے, میری رائے میں تو نفسانیت شامل ہوگی, اگر میری رائے کی وجہ سے اللہ یہ کام کا نقصان نہ ہونے پائے, اللہ اب تو یہ امیر کا فیصلہ ہو گیا, اب تو یہ صرف میری رائے نہیں ہے, اس لیے اب اسی میں خیر ڈال دیجئے. اور اگر رائے قبول نہیں کی جاتی تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب میرے کندھے سے ذمہ داری ہٹ گئی, اب تو جو فیصلہ ہو گیا اسی میں خیر ہے, اب میں اسی میں لگوں گا. یہ تب ہوتا ہے جب نفس سرکش نہ ہو اور تواضع ہو, اخلاص ہو, اور ان صفات کے پیدا ہونے میں انفرادی اعمال کا بہت بڑا دخل ہے. ہر عمل کی اپنی الگ تاثیر ہے, کوئی عمل کسی عمل کا بدل نہیں ہو سکتا, ہر عمل کی الگ تاثیر ہے. ایک نسخہ لکھتا ہے ڈاکٹر, ایک پرسکرپشن لکھتا ہے, اس کی ہر دوا ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں جو آدمی ایک دوا کھا لے, 2 دوا کھا لے, 3 دوا چھوڑ دے, 2 دوا چھوڑ دے, اس سے فائدہ نہیں, ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. تو جو مجمع تیار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انفرادی معمولات اور اجتماعی معمولات دونوں بڑے طاقتور تھے, بڑے جاندار تھے. فرسان بالنہار اور رہبان باللیل. صحابہ کے بارے میں تو یہ تعارف آیا ہے, دن میں گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہوتے تھے, اللہ کی مخلوق اللہ کا تعارف کراتے تھے, اور راتوں کو مسلوں پر بیٹھ کر اللہ سے رونا روتے تھے, اور اللہ کے سامنے مخلوق پر رحم کی بھیک مانگتے تھے اللہ سے. تو یہ جو دونوں قسم کے اعمال ہیں, انفرادی ہوں اور اجتماعی ہوں, دن کے ہوں اور رات کے ہوں, یہ اعمال اللہ کرے یہ دونوں ایک مضبوطی کے ساتھ ہم لے کر چلنے والے بنے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا چمکے گی. پھر وہ صفات پیدا ہوں گی جن صفات کے پیدا کرنا دراصل اس کام کا اصل مقصود ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب ارادے کرنے کی, فیصلے کرنے کی, نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نئے سرے سے عزائم, نئے سرے سے ارادے, وہ یہ کہ اب اور زیادہ توجہ کے ساتھ اجتماعی اور انفرادی دونوں قسم کے معمولات اور اعمال انشاءاللہ کریں گے. اللہ کرے گی یہ سارے ساتھی یہ نیتیں کریں اور نیتوں کا اظہار کریں, اور ان نیتوں کے اظہار سے ایک دوسرے کی ہمت بڑھتی ہے, اور اس سے زیادہ دل میں مضبوط فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی توفیق عطا فرمائے.